اپنے لیے وقت ضرور نکالیں اور سونے سے قبل سارے دن کا جائزہ لیں، اور جب جائزہ لیں گے تو بڑی چیزیں آپ کو سامنے آئیں گی۔ فرمایا گیا نا حاسبو قبل ان تحاسبو، قبل اس سے کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب خود کیا کرو۔ اپنا حساب جن لوگوں نے عمرہ کیا ہوا ہے یا حج کیا ہے ان کو میری اس بات کی زیادہ سمجھ آئے گی، باقی بھی سمجھ جائیں گے۔ جب آخری دن ہوتا ہے نا عمرے کا یا حج کا، واپسی کا، تو اس وقت کیا مسئلہ بنا ہوتا ہے سب کو کہ وہ کنڈا لے کے نا سارے اپنا سامان تول رہے ہوتے ہیں کہ وہ وزن پورا ہو جائے، ایئرپورٹ پہ جا کے پریشانی نہ بنے۔ حالانکہ وہاں تلنا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہی تول کے میاں وزن پورا کر لو، وہاں 3 کلو 4 کلو بڑھ گیا تو وہاں پھر نکال کے کیا کریں گے سامان کا؟ تو وہ پہلے وہاں وزن پورا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کے ایئرپورٹ پہ پریشانی نہ ہو۔ تو یہی یہ حدیث ہے، یہی فرمان ہے، حاسبو قبل ان تحاسبو، وہاں پریشانی نہ ہو، یہی وزن پورا کر کے جاؤ۔ تو یہی اپنے اعمال تولو، اپنا محاسبہ کرو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے اندر اترو، اور پھر دیکھنا کہ زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ زندگی بہت بگاڑ لی، اب زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اور اگر میرے اور آپ کے ذمے قضا نمازیں ہیں، قضا نمازیں، تو ہم سب سے پہلے اپنی قضا نمازوں کو پورا کریں۔ حتیٰ کہ یہ جو نمازوں کے ساتھ نفل پڑھتے ہیں تو جتنی دیر تک قضا پوری نہ ہو جائے اس وقت یہ جو وقت ہے یہ بھی قضا نمازوں میں جو ہے وہ صرف کریں۔ ظہر کی نماز پڑھی ہے تو 2 سنتیں 2 نفل پڑھنے کی بجائے 4 فرض قضا کے پڑھ لیے جائیں، اور فرصت ہے تو اور زیادہ پڑھ لی جائے۔ اسی طرح عصر سے پہلے، عصر کے بعد، مغرب کے پہلے، مغرب کے بعد، مختلف قضا تو کسی وقت پڑھی جا سکتی ہے، سوائے جو ہے وہ 3 اوقات کے جب سورج طلوع ہو رہا ہو، سر پہ ہو، غروب ہو رہا ہو۔ عصر سے مغرب تک جو ہے وہ نفل نماز نہیں ہے، لیکن قضا اس وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو بعض اوقات ایسے ہوں مغرب کے وقت مسجد میں جائیں تو عشاء تک مسجد میں رہیں اور قضا نمازیں پڑھتے رہیں، اپنا کھاتا جو ہے جلدی جلدی برابر کریں تاکہ معاملے اچھے ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ مختصر زندگی میں اپنی یاد میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔